بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ رہن کے خرچے کون ادا کرے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وجنایت الراہن علی الرہن مضمونۃ وجنایت المرتہن علیہ تسقط من الدین بقدرہا وجنایت الرہن علی الراہن وعلی المرتہن وعلی مالہما حدر واجرۃ البیت الذی یحفظ فیہ الرہن علی المرتہن واجرۃ الراعی علی الراہن ونفقۃ الرہن علی الراہن ونماؤہ للراہن فیکون النماء رہنا مع الاصل فإن هلك النماء هلك بغیر شیء وإن هلك الاصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمة الراهن يوم القبض وعلى قيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب الاصل سقط من الدين بقدره وما أصاب النماء افتكه الراهن به۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور راہن کی جنایت کرنا راہن پر یہ مضمون ہوگی، یعنی اس کا زمان آئے گا، اور مرتہن کا جنایت کرنا راہن پر یہ ساقط کر دے گا دین سے اسی کے بقدر، اور راہن کا جنایت کرنا راہن پر اور مرتہن پر اور ان دونوں کے مال پر یہ حدر ہے، یعنی ضائع ہے، اور اس گھر کا کرایہ جس میں راہن کی حفاظت کی جائے گی وہ مرتہن پر لازم ہے، اور چرانے والے کی اجرت راہن پر لازم ہوگی، اور راہن کا خرچہ بھی راہن پر لازم ہوگا، اور راہن کی بڑھوتری وہ راہن کے لیے ہوگی، لہذا یہ بڑھوتری یہ بھی راہن ہو جائے گی اصل کے ساتھ۔ اگر جو بڑھوتری ہے، جو اضافی چیز ہے، وہ ہلاک ہو جائے تو ہلاک ہوگی بغیر کسی چیز کے، اور اگر اصل ہلاک ہو جائے اور بڑھوتری باقی رہ جائے تو راہن اس کو چھڑائے گا اسی کے حصے کے بقدر، اور دین کو تقسیم کر دیا جائے گا راہن کی قیمت پر قبضے کے دن اور بڑھوتری کی قیمت پر چھڑانے کے دن۔ تو جو کوئی اصل کے برابر آئے گا وہ ساقط ہو جائے گا دین سے اسی کے بقدر، اور جو بڑھوتری کے برابر آئے گا راہن اس کو چھڑائے گا اس کے بدلے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ راہن نے کوئی چیز رہن رکھوائی تھی مرتہن کے پاس۔ اب وہ جو چیز شے مرہون جو رہن تھی مرتہن کے پاس، راہن نے کوئی جنایت کر دی جس کی وجہ سے جو شے مرہون ہے اس کا نقصان ہوا۔ اب شے مرہون کا جو نقصان پہنچایا ہے راہن نے، اس کی ضمان راہن کو دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ راہن نے 5 لاکھ قرضہ دینا تھا مرتہن کا، اور 5 لاکھ قرضے کے بدلے میں راہن نے ایک گھوڑے کو رہن رکھوایا تھا مرتہن کے پاس۔ اب یہ جو گھوڑا ہے، گھوڑے کی ویلیو اور گھوڑے کی جو مالیت ہے وہ 4 لاکھ تھی۔ اب راہن نے اس کی ایک ٹانگ توڑ دی شے مرہون کی، جو مرتہن کے پاس گھوڑا رکھوایا تھا۔ اب یہ جو گھوڑے کی مالیت ہے وہ 4 لاکھ نہیں بلکہ وہ 3 لاکھ رہ گئی ہے، تو جو 1 لاکھ کا نقصان کیا ہے راہن نے، وہ 1 لاکھ روپے یہ مرتہن کو ادا کرے گا، اور یہ جو 1 لاکھ ہے یہ گھوڑے کے ساتھ مرتہن کے پاس رہن رکھوائی جائے گی۔ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ جو شے مرہون ہے اگرچہ وہ راہن کی ملکیت ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہو چکا ہے، لہذا اگر راہن اس کے اندر کوئی چٹی کرے گا، کوئی جنایت کرے گا، تو پھر اس کو پورا بھی راہن کے ذمے ہی کرنا ہوگا۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ فرما رہے ہیں کہ راہن اگر راہن پر کوئی جنایت کرتا ہے تو مضمونتاً اس کا ضمان آئے گا کس کے اوپر؟ راہن کے اوپر۔ اگلا مسئلہ، مرتہن اگر کوئی جنایت کر دیتا ہے تو دین سے اسی کے بقدر ساقط ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ راہن نے وہی والی مثال لے لیں آپ، کہ راہن نے گھوڑا رکھوایا تھا مرتہن کے پاس، شے مرہون ہے گھوڑا، اس کی مالیت ہے 4 لاکھ۔ اب اس جو گھوڑے کی ٹانگ ہے وہ راہن نے نہیں توڑی بلکہ مرتہن نے توڑ دی ہے، تو شے مرہون کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ مرتہن نے نقصان پہنچایا ہے، تو جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اتنی رقم اس نے جو دین لینا تھا راہن سے اس میں سے کم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے پہلے 5 لاکھ لینا تھا، تو اس نے چونکہ 1 لاکھ کا نقصان کر دیا ہے راہن کی مرہون چیز کے اندر، لہذا اب یہ 5 لاکھ وصول نہیں کرے گا بلکہ 4 لاکھ یہ وصول کرے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مرتہن اگر جنایت کر دیتا ہے راہن پر، تو یہ جو جنایت کرے گا مرتہن، یہ ساقط کر دے گی دین سے بقدری ہے اسی کے بقدر، جتنی جنایت ہوگی اتنا پھر جو اس نے پیسے لینے ہیں اس میں سے کمی کر دی جائے گی۔ اگلا مسئلہ، راہن جنایت کر دیتا ہے راہن پر، مرتہن پر، ان دونوں کے مال پر، تو یہ حدر ہے۔ اب دیکھیں، راہن نے، یہ گھوڑے کی مثال لے لیں، راہن نے رہن رکھوایا تھا گھوڑا۔ اب یہ جو گھوڑا تھا، گھوڑے نے نقصان پہنچا دیا، اس کی گاڑی کھڑی تھی مرتہن کی، اس کی گاڑی کے اوپر اس نے ڈینٹ ڈال دیا، اس کے اوپر چڑھ گیا، اس کے اوپر خراشیں وغیرہ ڈال دی، تو اس کا نقصان کر دیا، راہن کا نقصان کر دیا، یا پھر اسی طریقے سے مرتہن کا کوئی نقصان کر دیا، یا ان کا کوئی مال تھا اس کو تلف کر دیا۔ تو رہن جو شے مرہون ہے اگر وہ جنایت کرتا ہے تو اس کا ضمان کسی کے اوپر نہیں آئے گا، نہ تو اس کا ضمان راہن کے اوپر آئے گا، نہ ہی اس کا ضمان مرتہن کے اوپر آئے گا، اور نہ ہی اس کا ضمان شے مرہون کے اوپر آئے گا، بلکہ یہ جو جنایت ہے اور یہ جو اس نے زیادتی کی ہے، نقصان پہنچا ہے، یہ بالکل حدر اور ضائع جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ راہن اگر جنایت کر دیتا ہے راہن پر، یا بکری تھی بالفرض رہن کے طور پہ رکھوائی تھی، اس نے راہن کا کھیت چر لیا، راہن کو نقصان پہنچا دیا، یا اسی طریقے سے مرتہن کا کھیت چر لیا، مرتہن کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ جو قسم کی یہ جو جنایتیں راہن کی طرف سے ہوں گی، راہن کے خلاف ہوں یا مرتہن کے خلاف ہوں یا ان دونوں کے مال کے خلاف ہوں، یہ حدر ہیں، ضائع ہیں، اس کا جو ضمان ہے وہ کسی کے اوپر نہیں آئے گا۔ اگلا مسئلہ، وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ،
مسئلہ یہ ہے کہ راہن نے مرتہن کے پاس کوئی شے رہن رکھوائی تھی، اب اس کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری مرتہن کی ہے۔ اگر مرتہن اس کو کسی گھر کے اندر محفوظ رکھتا ہے یا کسی بلڈنگ کے اندر محفوظ رکھتا ہے، اس کا کرایہ دیتا ہے، تو یہ کرایہ راہن سے وصول نہیں کرے گا بلکہ یہ مرتہن خود ہی ادا کرے گا۔ یہ فرمایا کہ اس گھر کا کرایہ جس کے اندر رہن کی حفاظت کی جائے گی علی المرتہن، یہ کس پر لازم ہے؟ یہ مرتہن پر لازم ہے۔ وَأُجْرَةُ الرَّاعِي عَلَى الرَّاهِنِ، مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ راہن نے بکریاں رہن رکھوائی تھی مرتہن کے پاس، اب اس بکریوں کی حفاظت کے لیے اب مرتہن نے کسی چرواہے کا انتظام کیا ہے، تو یہ جو چرواہے کی جو اجرت ہے، یہ جو چرواہے کا جو خرچہ اور اس کی جو تنخواہ ہے، یہ راہن سے وصول کی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں اگر شے مرہون ایسی ہو جس کے اندر حفاظت کرنے سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہو، تو اس کی جو اجرت ہوتی ہے وہ راہن کے ذمے ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر چرواہا رکھا گیا ہے تو پھر اس چرواہے کی جو اجرت ہے وہ راہن ادا کرے گا۔ یہ اسی طریقے سے جو راہن ہے اس کا کوئی خرچہ آ رہا ہے، اب خرچہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ بکریاں ہیں، اس کو چارہ کھلایا جا رہا ہے، اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، یہ اسی طریقے سے کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے اوپر خرچ آ رہا ہو، تو یہ جو خرچہ ہے یہ راہن سے وصول کیا جائے گا، کیونکہ وہ چیز ہے وہ اصل میں تو ملکیت راہن ہی کی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، اور جو رہن کا خرچہ ہے وہ راہن کا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو رہن کے اندر اگر اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے بکریاں تھیں، بکریوں نے بچے دے دیے، یا اسی طریقے سے گائے تھی، گائے نے دودھ دے دیا، یا اسی طریقے سے بھیڑیں تھی، بھیڑوں سے اون اتر آئی، تو کسی بھی قسم کا رہن کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو اضافہ ہے اس کا مالک مرتہن نہیں ہوگا بلکہ اس کا مالک بدستور راہن ہی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے اس کو بھی رہن رکھوایا جائے گا جو اصل ہے اس کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ بکری تھی، بکری رہن رکھوائی تھی، اب بکری نے بچے دے دیے، تو یہ جو بچے ہیں یہ بھی بکری کے ساتھ رہن ہوں گے مرتہن کے پاس۔ جب راہن ہے اس کے پیسے ادا کر دے گا تو پھر وہ اصل یعنی بکریاں بھی لے لے گا، اور جو اضافہ اور بڑھوتری ہے اس کے بچے ہیں وہ بھی واپس مرتہن سے وصول کر لے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں نما کہتے ہیں بڑھوتری کو، رہن کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، یہ بھی کس کی ہوگی؟ یہ راہن کی ہوگی۔ فَيَكُونَ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ، یہ جو بڑھوتری ہے یہ بھی راہن ہو جائے گی، یہ بھی گروی رکھی جائے گی اصل کے ساتھ۔ آگے دیکھیں فَإِنْ حَلَقَ النَّمَاءُ حَلَقَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ راہن ہے زید، اس نے 900 روپے دینے ہیں کس کے؟ محسن کے۔ اب یہ جو محسن ہے یہ ہے مرتہن۔ اب یہ زید نے ایک بکری رہن رکھوائی کس کے پاس؟ مرتہن محسن کے پاس۔ یہ جو بکری ہے اس کی قیمت ہے 1000۔ اب اس بکری نے ایک بچہ دے دیا مرتہن کے پاس، اور وہ جو بچہ ہے اس بچے کی قیمت ہے 500۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ جو اصل ہے اصل بکری ہے، اور نما یہ بچہ ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ جو مرتہن ہے مرتہن کے پاس بکری اور اس کا بچہ دونوں چیزیں رہن ہوں گی مرتہن کے پاس، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ جو نما ہے یہ بھی رہن ہوگا اصل کے ساتھ۔ پھر یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو بچہ تھا یہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گیا۔ اب جب یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا تو یہ جو 500 روپے کا جو نقصان ہوا ہے راہن کا، اس کی ضمان مرتہن کے اوپر نہیں آئے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ جس طریقے سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے 1000 روپے کی جو بکری تھی وہ مرتہن کی ضمان میں تھی، ابھی بھی 1000 روپے کی بکری مرتہن کی ضمان میں ہے، بچے کے عوض میں مرتہن پر کسی قسم کا ضمان نہیں آئے گا۔ یہی بتا رہے ہیں فَإِنْ حَلَقَ النَّمَاءُ، اگر نما ہلاک ہو جاتا ہے، اضافہ ہلاک ہو جاتا ہے تو ہلاک ہوگا بغیر کسی چیز کے، راہن اس کے بدلے میں قرضے سے کوئی کٹوتی نہیں کرے گا۔ وَإِنْ حَلَقَ الْأَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ، اب اس کے برعکس کر لیں، یہی والی مثال دیکھیں کہ زید نے 900 روپیہ دینا تھا محسن کا، زید نے ایک بکری رکھوائی مرتہن محسن کے پاس، بکری کی قیمت ہے 1000، بکری نے بچہ دیا، اب یہ جو بچہ ہے 500 روپے کا۔ اب یہاں پر بچہ ہلاک نہیں ہوا مرتہن کے پاس بلکہ بکری ہلاک ہو گئی، 1000 کی بکری، تو اب یہ دیکھیں 500 روپیہ باقی رہ گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کی کٹوتی کی جائے گی 900 روپے میں سے۔ کٹوتی کس طریقے سے کی جائے گی؟ کٹوتی اس طریقے سے کی جائے گی کہ بھی دیکھیں 1000 روپے کی بکری تھی اور 500 روپے کا بچہ تھا، ٹوٹل ہو گیا 1500، اور اس 1500 میں سے نقصان کتنا کر دیا ہے؟ 1000 کا۔ مطلب اگر 1500 کے آپ 3 حصے کریں گے تو 3 حصوں میں سے ایک حصے کا نقصان کر دیا ہے مرتہن نے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جو شے مرہون ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اور جو دین مضمون ہے اس کی قیمت کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو زمان آتا ہے مرتہن پر وہ شے مرہون اور دین مضمون میں سے عقل پر آتا ہے، تو زمان آئے گا عقل یعنی دین مضمون پر، کیونکہ اس کی قیمت کم ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو 900 ہے، 900 میں سے چونکہ اس نے ایک حصے کا نقصان کیا ہے تو اس 900 میں سے اس کے کل 3 حصے کیے جائیں گے، اور اس کا ایک حصہ یعنی 300 روپے یہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اب جو زید ادا کرے گا محسن کو وہ 300 روپے نہیں ادا کرے گا بلکہ وہ 600 روپے ادا کرے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ یہاں پر اب 2 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ ایک چیز تو یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو بکری کی ہم نے ویلیو لگائی تھی 1000،
یہ ہم بکری کی ویلیو کس وقت لگائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جو چیز جس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے اس کے ریٹ کے اندر فرق آتا رہتا ہے. جو ریٹ آج ہے کل کو وہ ریٹ نہیں ہوگا، کل کو جو ریٹ ہے وہ پرسوں کو وہ ریٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو نما یعنی بکری کا بچہ ہے اس کا ریٹ بھی بڑھتا رہے گا. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا ویسے ویسے اس کا ریٹ بھی بڑھتا رہے گا. تو جو نما ہے اس کی قیمت آپ کب لگائیں گے، اور اسی طریقے سے جو اصل ہے اس کی قیمت آپ کب لگائیں گے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو اصل ہے اصل کی قیمت اس وقت لگائی جائے گی جس وقت راہن نے مرتہن کو اصل حوالے کیا ہے. شے مرہون جس وقت مرتہن کے حوالے کی ہے اس وقت اصل کی قیمت لگائی جائے گی. اب زید نے محسن کو جب بکری دی تھی تو بکری اس وقت اس کی ویلیو کتنی تھی؟ بعد میں جتنے کی بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس وقت دیکھ کے اس کی قیمت آپ ایک نکال لیں گے. اور یہ جو بچہ ہے بڑھوتری ہے اس کی ویلیو کب لگائی جائے گی؟ دیکھیں بڑھوتری تو دن بدن بڑھ رہی ہے، لہذا آخری دن قیمت لگے گی جس دن یہ جو راہن زید ہے یہ مرتہن کو اس کا جو دین مضمون ہے وہ دے کے اس بکری کا بچہ چھڑوائے گا. اس وقت دیکھا جائے گا کہ بکری کے بچے کی مالیت اور بکری کے بچے کی ویلیو کتنی تھی، پھر اسی کے حساب سے ساری کیلکولیشن کی جائے گی. وہ کیلکولیشن کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ جو زمان ہے وہ مرتہن کے اوپر آئے گا، لیکن یہ جو زمان ہے وہ شے مرہون اور اسی طریقے سے دین مضمون اس میں سے عقل کے اوپر آتا ہے، اور یہاں پر جو عقل ہے وہ دین مضمون ہے، لہذا اس کے اوپر زمان آئے گا. اگر آپ مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ یہاں پر جو عقل تھا وہ دین مضمون نہیں تھا بلکہ شے مرہون تھا. مثال کے طور پہ یہ جو زید ہے، زید نے محسن کا جو قرضہ تھا وہ 900 روپیہ نہیں دینا تھا بلکہ وہ 2000 روپے دینے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں جو دین مضمون ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے اور جو شے مرہون ہے اس کی ویلیو کم ہے، تو لہذا اب یہ جو پیسے کی کٹوتی ہوگی یعنی مرتہن کا اوپر جو زمان آئے گا وہ آپ رہن مضمون سے کریں گے نہ کہ دین مضمون سے. اب ذرا عبارت کو تھوڑا سا حل کریں. فرما رہے ہیں کہ اگر نما ہلاک ہو جائے تو ہلاک ہوگا بغیر کسی چیز کے، اور اگر اصل ہلاک ہو جائے اور نما باقی رہ جائے افتکہ الراہن بحصتہ تو راہن چھڑوائے گا اس نما بڑھوتری کو اسی کے حصے کے بقدر، یعنی اسی کے حصے کے بقدر جو دین مضمون ہے اس میں سے پیسے کم کر دے گا، اور دین کو تقسیم کیا جائے گا رہن کی قیمت پر قبضے کے دن. اب وہی والی بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اصل ہے اصل کی قیمت لگائی جائے گی قبضے کے دن جس وقت راہن نے مرتہن کو اصل یعنی بکری حوالے کی تھی، اس وقت دین کو تقسیم کیا جائے گا قبضے کے دن پر، یعنی اس وقت اس کا ریٹ لگایا جائے گا. اور جو نما ہے اس کی قیمت یعنی اس کا ریٹ کب لگایا جائے گا؟ یوم الفکاک چھڑوانے کے دن، چھڑوانے کے دن اس کا ریٹ لگایا جائے گا. فما اصاب الاصل سقط من الدین بقدرہ تو جو اصل کے برابر پہنچتا ہوگا دین سے ساکت ہو جائے گا اسی کے بقدر، اور جو نما کے بدلے میں پہنچتا ہوگا راہن اس کو چھڑا لے گا اسی کے بقدر. وہ ساری کیلکولیشن کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہے کس طریقے سے رقم کو چھڑوایا جائے گا.